ایک زمانے میں پہاڑیوں اور سرسبز جنگلوں کے درمیان واقع ایک پرانے گاؤں میں ایلا نامی ایک عاجز اور مہربان باغبان رہتا تھا۔ ایلا کے پاس ایک خاص تحفہ تھا، یہاں تک کہ سب سے چھوٹے پودے کو بھی ایک شاندار پھول بنانے کی صلاحیت۔ اس کا باغ دیکھنے والا نظارہ تھا جو دیہاتیوں اور دور دور سے آنے والے مسافروں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ ایک دھوپ کی صبح ایک اجنبی گاؤں میں پہنچا۔ وہ ایک لمبے قد کا آدمی تھا جس میں سخت مزاج تھا اور اس کے پاس سونے کے سکوں کا ایک چھوٹا سا تھیلا تھا۔ اجنبی ایلا کے پاس ایک تجویز کے ساتھ پہنچا جس نے اسے پریشان کر دیا۔ میں نے آپ کے شاندار باغ کے بارے میں سنا ہے، پیارے باغبان، اجنبی نے شروع کیا، میں سب سے خوبصورت پھول خریدنا چاہتا ہوں جسے آپ اگ سکتے ہیں۔ قیمت کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں خوبصورتی سے ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اجنبی کی فرمائش پر ایلا حیران رہ گئی۔ اس نے ہمیشہ اپنے پھولوں کی دیکھ بھال اور محبت سے پرورش کی تھی، اور محض سونے کے سکوں کے لیے ان سے جدا ہونے کا خیال اسے اچھا نہیں لگا۔ ایک لمحے کے غور و فکر کے بعد اس نے نرمی سے پیشکش کو مسترد کر دیا، یہ بتاتے ہوئے کہ اس کے پھولوں کا مقصد سب کو لطف اندوز ہونا تھا اور فروخت نہیں کیا گیا۔ اجنبی کے چہرے پر ہچکچاہٹ طاری ہو گئی اور وہ خود سے بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ ایلا پکنے والے طوفان سے غافل ہو کر اپنے باغ کی طرف دیکھتی رہی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور گاؤں ایک غیر متوقع خشک سالی کی زد میں آ گیا۔ کھیت سوکھ گئے اور کبھی متحرک گاؤں اپنی زندگی کھو بیٹھا۔ فصلیں مرجھا گئیں اور دیہاتی بھوک اور مایوسی سے دوچار تھے۔ ایک شام جب ایلا اپنے بچائے ہوئے چھوٹے سے پانی سے اپنے پھولوں کو پانی دے رہی تھی تو اس نے گاؤں کے چوک میں سوکھے ہوئے چشمے کے پاس بیٹھے اجنبی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بدل گیا تھا، وہ شکست خوردہ اور اداس لگ رہا تھا۔ اس کے قریب پہنچ کر ایلا نے پوچھا، سر، اب ٹھیک ہے؟ اجنبی نے آہ بھری اور اپنی کہانی سنائی۔ وہ اپنی بیمار ماں کو پیش کرنے کے لیے خوبصورت ترین پھول کی تلاش میں کئی جگہوں کا سفر کر چکا تھا۔ اس نے امید ظاہر کی کہ اس طرح کی خوبصورتی کا نظارہ اس کے آخری دنوں میں اسے سکون اور خوشی دے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ گاؤں گیا تھا، اس نے محسوس کیا کہ اس کی تلاش بہت زیادہ قیمت پر آئی ہے۔ گاؤں والوں کے باغات اس کے مطالبات کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں اور وہ ان کے مصائب کا ذمہ دار محسوس کرتا ہے۔ اس کے پچھتاوے کو چھو کر ایلا نرمی سے مسکرائی۔ میرے ساتھ آؤ، وہ اسے اپنے سرسبز و شاداب باغ کی طرف لے جاتی ہوئی بولی۔ وہاں متحرک رنگوں اور خوشبودار خوشبوؤں کے درمیان ایلا نے احتیاط سے وہ سب سے شاندار پھول جو اسے مل سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر اور آنسو کے ساتھ اجنبی نے پھول کو قبول کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ حقیقی خوبصورتی اپنے پاس رکھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ اشتراک اور پرورش کی چیز ہے۔ اس نے ایلا کا شکریہ ادا کیا اور غیر ارادی طور پر ہونے والے نقصان کی تلافی کرنے کا عزم کیا۔ جیسے ہی اجنبی گاؤں سے چلا گیا، ایلا کے ہمدردی اور حکمت کے عمل نے ایک لہر کا اثر ڈالا۔ اس نے دوسرے گاؤں کی مدد کی، ان کے باغات کی مدد کی اور پائیدار طریقوں کو فروغ دیا۔ گاؤں آہستہ آہستہ خشک سالی سے نکل آیا اور اس کی روح تازہ ہو گئی۔ اور اس طرح ایلا کی کہانی، ایک مہربان باغبان اور اجنبی جس نے ہمدردی اور عاجزی کی قدر سیکھی، ایک لازوال کہانی بن گئی کہ کس طرح مہربانی کا ایک عمل زندگیوں اور برادریوں کو بدل سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی صرف ان چیزوں میں نہیں ہے جو ہمارے پاس ہیں، بلکہ محبت اور ہمدردی کے کاموں میں جو ہم دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ ایلا کی طرح آئیے اپنے دلوں کے باغات کی پرورش کریں اور جہاں بھی جائیں مہربانی کے بیج بو۔